دیگر صلوات پڑھے محمد اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہدائے ملت جعفریہ وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان ہیں سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین معصومین سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی گا اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ولیان وحافظا وقائدان وناصرا ودلیلان وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ دلیل ہے کہ کربلا کی قربانی بہت بڑی قربانی تھی کہ ایسی شہادت جسے 1400 سال گزر گئے
لیکن لوگ آج بھی غم حسین ایسے مناتے ہیں جیسے کل امام حسین شہید ہوئے۔ یہی کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ باپ مر جائے 1 سال کے بعد 4 سال کے بعد غم ہوتا ہے پر اتنا تازہ نہیں ہوتا، بیٹا مر جائے غم ہوتا ہے پر اتنا تازہ نہیں ہوتا۔ لیکن عجب ہے غم ابا عبداللہ الحسین۔ فرمائیے معجزہ کائنات ہے کہ خدا نے اس غم کی حرارت کو کبھی بجھنے ہی نہیں دیا، کہ جب تک قیامت نہیں آتی تا قیامت لوگوں کے دلوں میں حرارت غم امام حسین ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک ایرانی ذاکر ہے، اس کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر اس نے پڑھا، وہ مخاطب کرتا ہے امام حسین کو، اور ظاہر ہے کوئی 10 سال سے ذاکری کر رہا ہے، کوئی 20 سال سے، تو انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں داڑھی آپ کی کالی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں داڑھی سفید ہو جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں۔ تو مولا حسین سے کہتا ہے، مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تیرا ذاکر بوڑھا ہو گیا، اب وہ جوانی ڈھل گئی، لیکن مولا حسین جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ وہی حسین ہو جس کو میں نے بچپن میں سنا تھا۔ حسین کا نہ غم پرانا ہوا، نہ ذکر پرانا ہوا، نہ آنسو پرانے ہوئے، ہر سال ایسے لگتا ہے مومن کو اسی امام حسین پہ پچھلے سال روئے، غم منایا، پھر محرم آتا ہے روتے ہو، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کل امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ خدا نے حرارت غم حسین کو آپ کے دلوں میں کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا ہے۔ اب جس ابا عبداللہ الحسین کا غم منا رہے ہیں، یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا کہ امام حسین کا ہدف کیا تھا، امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ تو کون سا مقصد تھا جس کے لیے ابا عبداللہ الحسین نے اتنی بڑی قربانی دی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ معاشرہ بے دین ہو چکا تھا، اور بے دینی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان روزہ نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں نے حج کرنا چھوڑ دیا تھا، مسلمانوں نے عمرے کرنا چھوڑ دیے تھے، اگر ایسا ہوتا تو 4 مہینے امام حسین مکے میں نہ رکتے۔ اتنا ہجوم تھا حاجیوں کا کہ اس حج کو چھوڑ کے امام حسین کس کی طرف روانہ ہوئے؟ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مطلب حج بھی اپنی جگہ پہ تھا، نمازیں بھی اپنی جگہ پہ تھیں، زکوٰۃ بھی اپنی جگہ پہ تھی، خیر و خیرات بھی اپنی جگہ پہ تھی۔ پھر مولا حسین کیوں کہہ رہے ہیں کہ نانا میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ تمہاری امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو بگڑا ہوا ہو، جو پہلے سے بنا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اصلاح کرو گے پڑھ لے، کوئی کنجوس ہے آپ اصلاح کرو گے سخی بن جائے، کوئی وعدے پہ وفا نہیں کرتا آپ اصلاح کرو گے کہ وفا کرو۔ اب یہ کون سا معاشرہ ہے اور کون سی اصلاح ہے جو امام حسین اس کی کرنا چاہتے ہیں؟ نمازی معاشرہ، حافظ قرآن معاشرہ، قاری قرآن معاشرہ۔ اب جیسا معاشرہ امام حسین کے زمانے میں تھا ویسا معاشرہ آج بھی ہے۔ آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں کیا نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ کیا حج پہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیا رمضان میں لمبی لمبی تراویح نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ لیکن سوال ہے آج کون سی چیز نہیں ہے جو کل نہیں تھی، اور وہ کون سی چیز تھی جو حسین لانا چاہ رہے تھے، اور وہ کون سی چیز ہے جو شیعہ مجلسوں کے ذریعے سے امت میں لانا چاہتے ہیں؟ وہی کام جو امام حسین کل کر رہے تھے وہی کام آج شیعیان حسین ابن علی آج کرتے ہیں۔ فرما وہ تھی غیرت اسلامی۔ معاشرہ نماز تو پڑھتا تھا پر دینی غیرت ختم ہو چکی تھی، معاشرہ روزہ تو رکھتا تھا پر دین کی غیرت ان کے بیچ سے ختم ہو چکی تھی کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، علل اعلان دین کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ان کو للکار رہا ہے، لیکن کوئی للکارنے والا نہیں تھا کہ یزید کو اٹھ کے بولے۔ نمازی تو تھے پر ہمتیں نہیں تھیں، حاجی تو تھے پر شجاعتیں نہیں تھیں، روزے دار تو تھے پر حسینی حوصلے نہیں تھے۔ جس طرح آج 40 مسلمان ملک ہیں، حوصلہ ایک ہی ملک کا بنا کہ دشمن کو للکارے۔
کبھی سوچو تو صحیح، اتنے ملک ہیں، میزائل تو ان کے پاس بھی ہیں، بم تو ان کے پاس بھی ہیں، اسلحہ تو سارے مسلمان ملکوں کے پاس ہیں، اپنے پہ کرنے پہ آتے ہیں تو 40 کے 40 مل کے یمن پہ بھی چڑھائی کر دیتے ہیں، یہاں کے ریٹائر بندوں کو وہاں لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہی 40 کے 40 ملک جب وقت کے یزیدوں نے للکارا، 60 سے 60 ہزار مسلمانوں کے موت کے گھاٹ اتارا، کسی کی غیرت نہیں جاگی، اور اگر جاگی کسی کی غیرت تو کل بھی حسین کی جاگی تھی اور آج بھی حسین والوں کی جاگی۔ کل بھی حسین جگا رہا تھا، آج بھی حسین ہی جگا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کون سی چیز تھی جو ہمارے پاس ہے پر ان کے پاس نہیں ہے؟ ظاہر ہے اگر سب کے پاس ساری چیزیں ہوں تو مزاج ایک ہونا چاہیے۔ شیعوں کا مزاج کیوں الگ ہے، ان کا مزاج کیوں الگ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے جو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جس سے ہم مالا مال ہیں، اور وہ کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ آج ایز اے مسلمان تو غیرت مند ہو سکتا ہے، پر مسلمانوں کے پاس بہادر لیڈر آج تک پیدا نہیں ہوئے، بہادر رہبر آج تک پیدا نہیں ہوئے۔ اس کی دلیل ہے یہ 40 مسلمان ملک تھے، نماز ان کے پاس ہے، روزہ ان کے پاس ہے، حج ان کے پاس ہے، زکوٰۃ ان کے پاس ہے، عمرہ ان کے پاس ہے، خیر و خیرات ان کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں اور یہی ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے، شیعہ بھی حج پہ جاتا ہے، شیعہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، شیعہ بھی عمرے کرتا ہے، شیعہ بھی روزے رکھتا ہے۔ یہ سارے کام وہ بھی کرتے ہیں، سارے کام ہم بھی کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ان کے پاس بہادر لیڈر نہیں، یہاں بہادر لیڈر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بس ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے، وہاں سب کچھ تھا پر مجلس حسین ابن علی نہیں تھی۔ سب کچھ تھا پر ذکر حسین نہیں ہے ان کے پاس۔ جہاں جہاں جن جن بستیوں میں فرش عزا بٹھایا جاتا ہے وہ نسلیں غیرت مند نسلیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ فکر امام حسین کی فکر ہے کہ سر کٹا دینا پر کسی فاسق کے سامنے سر جھکانا نہیں۔ فرمایا اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ نعرہ صرف اور صرف حسین کا ہے، حیات من الذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہاں بچے کو بچپن سے فرش عزا پہ بٹھا بٹھا کے اس کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تو حسین کا ماننے والا ہے، تو میدان میں ڈٹ کے لڑنے والوں کا ماننے والا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو جس کی ذہنیت یہ بن جائے کہ میں بہادر کا ماننے والا ہوں، شجاع کا ماننے والا ہوں، وہ بندہ کبھی بھی ظالم اور ظلم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی اگر کسی نے عزت کروائی اور عزت سے سر بلند کروایا تو وہ کس کے ماننے والے تھے؟ حسین ابن علی کے ماننے والے تھے۔ وہ یمن کا شیعہ ہو، وہ لبنان کا شیعہ ہو، وہ عراق و ایران کا شیعہ ہو، یہ شجاعت حیدری کہاں سے ملتی ہے؟ فرش عزا حسین سے ملتی ہے۔ تو دنیا کو بچھا ہوا فرش نظر آ رہا تھا، ہمیں اس فرش سے جاتے ہوئے مومنوں کو عرش پہ جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ فرش حسین ہے جو حوصلوں کو بڑھاتا ہے، یہ فرش حسین ہے جو ماہوں کو بہادر بناتا ہے۔ تبھی فرماتے ہیں اگر نعمت عزا امام حسین نہ ہوتی واللہ آج ہماری نسلیں بھی بزدل ہوتی۔ یہ نعمت عزا حسین ہے کہ حسین خود بھی بہادر تھے اور اپنی مجلس کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو بہادر بنا کے چلے گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ، یہ بہت بڑی نعمت ہے فرش عزا۔ بعض اوقات ہم آتے ہیں لیکن جو مجلس ہمارے اوپر اثر چھوڑتی ہے ہمیں بھی شاید پتہ نہ ہو۔ مثال دے رہا ہوں، کون سی قوم ہے جس نے اتنی لاشیں اٹھائیں جتنی شیعوں نے اٹھائیں؟ پارا چنار دیکھ لیں، کوئٹہ دیکھ لیں، ایک ایک باپ کے 3 بیٹے، ایک ایک ماں نے 2 بیٹے، لیکن کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ اس باپ کے چہرے پہ شکن ہو، کبھی کسی نے دیکھا کہ ماں کے چہرے پہ شکن ہو۔ یہ حوصلہ اس ماں کو کہاں سے ملا؟ فرش عزا حسین سے۔ یہ بہادری اس باپ کو کہاں سے ملی؟ فرش عزا حسین ابن علی سے۔ تو جب آپ فرش پہ بیٹھتے ہو اس کا سائیکلوجیکلی آپ کے ذہن پہ ایک اثر پڑتا ہے۔
مثلا ایک بوڑھا آدمی مجلس میں بیٹھا ہے، حضرت علی اکبر کے مصائب سن رہا ہے، یہ مصائب اس کے اوپر کیا اثر کر رہے ہیں؟ دنیا آنسو دیکھ رہی ہے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے یہ والد جتنا بہادر بن رہا ہے. کربلا میں امام حسین تھے جنہوں نے اپنے 18 سال کا کڑیل جمع دین پہ قربان کر دیا. اس کا نظریہ بنتا ہے کہ اگر حسین اکبر قربان کر سکتے ہیں تو میرے 10 بیٹے بھی آ جائیں تو اکبر نہیں بن سکتے. یہ ماں جو اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتی ہے اور مجلس حسین میں علی اصغر کے مصائب سنتی ہے تو دنیا اس آنسو کو دیکھ رہی ہے، لیکن دنیا اس ہمت رباب کو نہیں دیکھ رہی جو اس ماں کے سینے میں پنپ بھی رہی ہے اور بڑی بھی ہو رہی ہے کہ جب 6 مہینے کا بچہ یہ ماں دین پہ قربان کر سکتی ہے تو میرے بیٹے کی حیثیت اور ہمت کیا ہے. تبھی امریکہ کا وزیر خارجہ جان کیری، اس نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو بلایا جب یمن وار چل رہی تھی، کہا کہ جناب ہم نے آپ کو 20 ملین کے ٹینک دیے ہیں تاکہ آپ مقابلہ کرو، اتنے مہنگے ٹیکنالوجی والے ٹینک، لیکن ہم سننے میں آتا ہے کہ یہ یمنی آتے ہیں. اب یمنی آپ نے دیکھا دبلے سے پتلے سے، پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں، سوویت یونین کے زمانے کی کلیشنکوفیں، کہ یہ ایک بندہ آتا ہے تم سے تمہاری ٹینکیں چھین کے چلا جاتا ہے. کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے فوجیوں کو شرم نہیں آتی؟ اتنی بھاری بھرکم مہنگی ہو تو ٹینک میں بیٹھا ہے اور فوجی آتا ہے یمنی ٹینک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر جان کیری کو تھوڑا مکتب کا پتہ ہوتا اسے کوئی جواب دیتا. تو ان کو ٹینکیں تو دے سکتا ہے لیکن علی کی بہادری کا سینہ تو نہیں دے سکتا. آپ کسی بندے کو تلوار دے دو، بندوق دے دو، بہادری کہاں سے دو گے؟ یہ بہادری کہاں سے ملتی ہے؟ یہ فرش عزا حسین ابن علی سے ملتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے فرش عزا پہ بیٹھ کے کیا بنتے ہیں؟ بہادر بنتے ہیں. یہ جب یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد کا نعرہ مارتے، یہ بہت بڑی للکار ہے کہ بچپن سے یہ ظالم کو للکارنا سیکھتے ہیں کہ ہم شیعہ مکتب کے ہیں، ہم حسینی مکتب کے ہیں. اور فرمایا ہم کسی یزید ودید سے ڈرنے والے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ ڈراؤ گے تو موت کا خوف دو گے. اور ہمارے مولا نے تو یہ کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. مولا جب چلنے لگے تو کہا عبداللہ مارے جاؤ گے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، جناب عبید اللہ، جناب ابن عباس، ہر بندہ آ رہا ہے. فرزند رسول، سید الحجاز، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. امام نے فرمایا حسین کے لیے موت ایسے ہے جیسے عورت کے گلے میں خوبصورت ہار ہو. فرمایا موت ہار کی طرح ہے اور یہ ہم سادات کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے گلے میں یہ بندھا ہوا ہو. کس کا بیٹا ہوں؟ علی ابن ابی طالب کا، جو یہ کہے واللہ لابن ابی طالب انسب الموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے. فرمایا مجھے موت سے نہ ڈراؤ. اور لکھنے والے نے یہ لکھا کہ جتنے بہادر میدان میں جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن حسین اس علی کا بیٹا تھا. جب بھی میدان میں گیا آگے تو زرہ پہنی لیکن علی نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی. جب پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین یہ بھی تو جا رہے ہیں آگے پیچھے زرہ پہنتے ہیں، آپ آگے تو پہنتے پیچھے نہیں پہنتے؟ میرے مولا نے مسکرا کر جواب دیا. فرمایا خدا کی قسم ابھی طالب کے بیٹے کو پیچھے زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے. لیکن کبھی علی میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے نہیں گیا، ہمیشہ لڑنے کے ارادے سے گیا. پیچھے وہ پہنے جس کے ذہن میں یہ خیال بھی ہو کہ میں نے میدان کو کیا دکھانی ہے؟ پیٹھ دکھانی ہے. شیعہ کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا. اپنے قول پہ، اپنے وعدے پہ، اپنی باتوں پہ، اپنی زبانوں پہ کیا رہتا ہے؟ کھڑا رہتا ہے. یہ اصول زندگی ابا عبداللہ الحسین ہے. اب جس بچے نے بچپن سے خیبر سنی، خندق سنی، بہادری کے قصے سنے، اسے اس کے بڑوں نے یہ تو نہیں بتایا کچھ تشریف لے گئے تھے، کچھ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس نے تو ہمیشہ ڈٹنے کا نام سنا نا. اس نے تو ہمیشہ شب ہجرت بستر موت پہ سونے کا سونا دیکھا نا. تو یہ بچہ کیا بنے گا؟ بہادر بنے گا. پھر انہی نسلوں میں سے خمینی اور حسن نصر اللہ پیدا ہوتے ہیں. پھر انہی نسلوں میں سے حسینی اور سبط جعفر پیدا ہوتے ہیں.
کیوں دوسری امتوں کے پاس بہادر لیڈر نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ذکر امام حسین علیہ السلام نہیں ہے۔ نسلیں جب حسین سے جڑ جاتی ہیں تو یہ جسمانی طور پر بھی پاک ہو جاتی ہیں، فکری طور پر بھی پاک ہو جاتی ہیں، روحانی طور پر بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ ڈیسیژن پاور، ارادے کا مضبوط ہونا، اصولوں کا پابند ہونا، یہ فرش عزا ابا عبداللہ الحسین سکھاتا ہے۔ دوسری چیز مجلس عزا کی، اگر کوئی آپ سے پوچھے جناب مجلس میں گئے کیا لے کر آئے، مجلس میں کیا دیا؟ دیکھیے دو طرح کی نیازیں ہیں، ایک ہے چاول والی، ایک ہے فکر والی۔ اردو کا محاورہ ہے جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا۔ یہ بھی ضروری ہے پیٹ پوجا کرنا، لیکن اصل مقصد حسین کیا تھا؟ انسان کی فکر کو غذا دی جائے، کیونکہ مولا حسین کی جنگ مسلمانوں کی فکر سے تھی۔ جس سے محبت کرنی چاہیے تھی امت اس سے نفرت کر رہی تھی، جس کا عاشق ہونا چاہیے تھا اسی کے سینے پہ شمر چڑھ کے اس کا گلا کاٹ رہا تھا۔ کتنا معاشرہ بدل جائے کہ مثلاً آپ کو فاسق اور شرابی بندے سے نفرت کرنی چاہیے، پر آپ فاسق کو اپنا دوست بنا دو اور نمازی کو اپنا دشمن بنا دو۔ امیر المؤمنین جس کے لیے فرمایا ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ان کا ذکر عبادت، وہی لوگ آ کے امام حسین کو کہیں کہ حسین تجھے اس لیے قتل کرنے آئے بغضاً لابیک، تمہارے بابا کے بغض میں۔ یہ زندگی کا خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کی محبت اور بغض کیا ہو جائیں؟ رد و بدل ہو جائیں، کہ جس سے محبت کرنی چاہیے بندہ اس سے نفرت کرے، اور جس سے نفرت کرنی چاہیے بندہ اس سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ جس آل رسول کی محبت کو نجات قرار دیا گیا، طہارت قرار دیا گیا، وہی لوگ امام حسین کے قاتل بنے، اور جس یزید سے نفرت کرنی چاہیے تھی اس سے کیا کر رہے تھے؟ محبت کر رہے تھے۔ امام حسین اسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے آئے۔ معاشرے کی فکر خراب ہو گئی، فکر اگر خراب ہو جائے تو انسان ظالموں کا عاشق بن جاتا ہے، اور نتیجتاً یا عمر سعد بنتا ہے یا شمر بنتا ہے۔ شب عاشور پیغام بھیجا، عمر سعد حسین تجھ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے بڑی کوشش کی اس کی محبت کو بدلیں، محبت بدل گئی، انسان اور بن گیا۔ محبت بدل گئی، زہیر بن گیا۔ محبت بدل گئی، وہب کلبی بن گیا۔ محبت بدل گئی، میثم تمار بن گیا۔ محبت بدل گئی، حجر بن عدی بن گیا۔ محبت بدل گئی، ابو ذر غفاری بن گیا۔ اور دوسری طرف محبت بدلی، کوئی زبیر بن گیا، کوئی طلحہ بن گیا، کوئی ابن سعد، کوئی عمرو عاص بن گیا۔ یہ پوری زندگی جو ہماری چل رہی ہے کس کے تحت؟ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور تصور کا نام ہے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ دعا ہے مولا میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس کے سینے میں آپ کی محبت ہے، میں ہر اس بندے سے نفرت کرتا ہوں جس کے سینے میں آپ کی نفرت ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہے ہی محبت کا۔ دیکھیے نفرت کا وجود ہی نہیں ہے اگر محبت نہ ہو، نفرت کا وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی روشنی ہے نا، آپ کہتے ہو نور ہے، روشنی کیا ہے؟ نور ہے۔ اندھیرے کا وجود نہیں ہے، اندھیرا یا ظلمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اندھیرا آتا ہی تب ہے جب نور جاتا ہے۔ عدم نور کا نام ہے اندھیرا، مطلب اگر جب تک روشنی رہے تو ظلمت ہے ہی نہیں، روشنی کا جانا اس کا نام ہے اندھیرا۔ اسی طرح نفرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، محبت کے آنے سے نفرت جنم لیتی ہے۔ جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو آپ اس کے دشمن سے آٹومیٹیکلی کیا کرنے لگتے ہو؟ نفرت کرنے لگتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کہو کہ مجھے علی سے عشق ہے لیکن علی کے دشمن سے محبت ہے، یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے۔ آج اسی ملک میں پرچے کاٹے جا رہے ہیں، بنیاد کیا ہے کہ علی سے بھی محبت کرو، علی کے دشمن سے بھی محبت کرو۔ اب شیعہ کہتے ہیں ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ آپ ہمیں یہ کہتے ہو کہ میں فطرت کے اگینسٹ چلوں،
کہ میں کسی بندے کا عاشق ہوں، اگلا بندہ اسے گالیاں دے رہا ہے، میں اس سے بھی محبت کروں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو بولا جائے دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر سے محبت کرو، بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے کہ آپ کسی کے عاشق بنو اور آپ اس کے دشمن، اس کے مخالف سے کیا کرو؟ محبت کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہے تو یہ منافقت ہے۔ اس کی مثال میں نے ایسے دی کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے، جان بابا تجھ پہ قربان کر دوں گا، لیکن وہ جو گلی میں آپ کا ہمسایہ ہے صبح سے شام تک آپ کو گالیاں دیتا ہے، رسوا کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں جا کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کہوں کہ بابا اس سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، تو واللہ یہ باپ بھی کہے گا لعنت ہے تیری محبت پہ ہے، کہ مجھ سے بھی پیار ہے اور جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی پیار ہے۔ اسے منافقت کہتے ہیں، محبت نہیں کہتے۔ فرش عزا تیری محبتوں کو خالص بنا دیتا ہے۔ اگر عاشق حسین ہو تو یزید کا عاشق نہیں ہو سکتا، اگر عاشق علی ہے تو امیر شام کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، ہم شیعہ کر ہی نہیں سکتے کہ ایک طرف آپ کہو کہ علی کے عشق کا اعلان کرو، دوسری طرف اس کے دشمن کے قصیدے پڑھو، یہ ناممکن ہے۔ تبھی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو ان کی محبت میں زندگی بسر کر کے دنیا سے چلا گیا، دنیا کہے مر گیا لیکن میں خدا کہوں گا شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ مقام، یہ کربلا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر عاشق حسین ہے تو یزید کے لشکر میں کیوں کھڑا ہے؟ پیغام بھیجا ابن سعد آ حسین تیری محبتوں کو درست کریں، بیٹھا 25 لوگ لے کر آیا۔ مولا نے مسکرا کر کہا ابن سعد جنگ کے لیے نہیں بلایا، اتنا لشکر لے کر آئے ہو، گفتگو کے لیے بلایا ہے، بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی 60 سال تک اچھا رہے، دکھ ہوتا ہے نا امام کو کہ یہ آخر میں اپنی پوری زندگی کیا کر رہا ہے؟ تباہ کر رہا ہے۔ اہل بیت کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ جہنمی بنے۔ ایک جوان نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا شمر امام حسین کے سینے پہ سوار تھا، آپ علماء ممبر پہ پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے کہا شمر اب بھی وقت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حسین ہم جیسے ہیں، تو جو بغض و نفرت ہمارے سینے میں ہے ایک عام انسان کے سینے میں ہوتا ہے، وہ امام حسین کے سینے میں۔ کہ کیسے ممکن جس شمر نے اتنا ظلم کر لیا اور امام حسین اب بھی کہیں کہ شمر اب بھی وقت ہے۔ مقتل کے جملے مولا صرف ایک جملہ کہہ رہے تھے شمر کو، کہتے لئین جب سینے پر آیا تو امام حسین بار بار کہہ رہے تھے شمر تھوڑی دیر کے لیے حسین کی آنکھوں میں دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے میرے چہرے کو دیکھو، شاید یہ نگاہ بر چہرے حسین اس کے دل کو بدل دے، شاید اس کے اندر احساس پیدا ہو یہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند زہرا ہے۔ عجب ہے مقتل کے جملے کا، کہتے تھے مجھے تھوڑی دیر دیکھ اور بتا میں کون ہوں، تھوڑا سوچ تو کس کے سینے پہ بیٹھا ہے۔ پھر جب آپ امام زمانہ کا جملہ سنتے ہو نا کہ میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا، یہ کبھی سوچا کرو پیچھے سے کیوں کاٹا، آگے سے کیوں نہیں کاٹا؟ کہ جتنا مولا کہتے تھے دیکھو، اس لعین کو پتا تھا کہ اگر حسین کو دیکھوں گا تو سر کاٹ نہیں پاؤں گا۔ کیسے ممکن ہے کوئی چہرے امام کو دیکھے اور پتا ہو یہ فرزند رسول ہے؟ کہتے اس لعین امام کو پلٹ دیا تاکہ میری نگاہ حسین کے چہرے، آخری دم تک حسین کی کوشش رہی یہ دیکھے شاید بدل جائے۔ کئی ایسے لوگ تھے کربلا کے میدان میں، ایک شخص ہے، دو بھائی تھے، ایک لشکر امام میں ایک لشکر یزید میں، بصرے کے۔ کہتے اس نے جب اٹیک کیا، یہ ود فیملی آتے تھے بعض لوگ، تو اس کی بیوی مطلب شوہر دشمن امام حسین، بیوی نے جب دیکھا کہ امام حسین کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اور اس کو اسی وقت احساس ہوا یہ فرزند رسول ہے، اس عورت نے تلوار نکالی، یزید کے لشکر سے دوڑتی ہوئی آئی امام حسین کے لشکر میں اور حملہ کیا، اور اسے کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ کبھی کبھی نگاہ بر چہرے ابا عبداللہ الحسین انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین شمر کو بھی بولے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ایک مثال دیتا ہوں سمجھ جاؤ، اہل بیت کو اپنی طرح کبھی سمجھا نہ کرو۔
اکثر مسلمان کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، علی گھر میں تھے، سیدہ کا پہلو توڑ دیا گیا، علی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں گھر میں ہوتا، میری بیوی پہ حملہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ بھئی یہی تو فرق ہے تجھ میں اور امام میں۔ میرا یہ ہے کہ جو میرا ریئیکشن ہوتا وہ امیر المومنین کا ہوتا، نہیں، یہ امام ہے، یہ اپنی ذات کی بقا کے لیے نہیں بیٹھے، یہ دین کی بقا کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں ہوتا تو آپ اپنے بچے بچیوں کو لے جاتے کربلا۔ وہ امام جس کو علم غیب بھی ہے، پتہ ہے کربلا میں شہادتیں ہوں گی، اسارتیں ہوں گی، کیوں لے جا رہے ہیں سکینہ کو؟ کیوں لے جا رہے ہیں سیدہ زینب کو؟ میری سوچ میں اور حسین کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے اس امتحان میں خاندان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ وہ نہ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں نہ اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، جاتے جاتے سر کٹاتے کٹاتے یہ جملہ کہیں، رضن برضا و تسلیما لامر لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ تیرے اول الامر تبھی بنتا ہے جب امر خدا کے سامنے تسلیم خم کر لے، سر جھکا لے۔ ابن سعد مثال تاکہ سمجھ جائیں، دیکھو آپ کی ایک فطرت ہے، معصوم کی بھی ایک فطرت ہے۔ میری فطرت معصوم کی فطرت جیسی نہیں ہے، میں غیر معصوم ہوں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا گار ہیں۔ معصوم کی فطرت کیونکہ لفظ ہے معصوم، گناہ سے دور، فکر بد سے دور، مجالست بد سے دور، شرابیوں کی محفلوں سے دور، فاسقوں کی محفلوں سے دور، بے دینوں کی محفلوں سے دور۔ ان کے دل میں بے دین کی محبت آتی نہیں ہے۔ مثال، پانی کا تصور کریں، پانی کی ایک نیچر اور فطرت ہے۔ فطرت پانی کیا ہے؟ پانی کیا کرتا ہے؟ پیاس بجھاتا ہے، یہ پانی کی فطرت ہے۔ اب پانی کو یزید بھی پیے تو پانی کیا کرے گا؟ پیاس بجھائے گا۔ پانی کو شمر بھی پیے تو پانی کیا کرے گا؟ پیاس بجھائے گا۔ اب آپ پانی کو یہ تو نہیں بول سکتے یزید دشمن اہل بیت ہے تو اس کی پیاس کیوں بجھا رہا ہے؟ اب پانی کو یہ تو نہیں بول سکتے ہے پانی ابن ملجم قاتل علی، سر علی پہ ضربت لگانے والا، تو اس کی پیاس بجھا رہا ہے۔ یہ پانی تو بڑا مقصر ہو گیا بھائی۔ ایک طرف کہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے نے اہل بیت کی ولایت کے اقرار کیا، اور یہ پانی کیا کر رہا ہے؟ شمر کی پیاس بجھا رہا ہے۔ کہا نہیں، اس کی فطرت ہے پیاس بجھانا۔ جانور بھی پیے گا پیاس بجھائے گا، دشمن بھی پیے گا پیاس بجھائے گا، دوست بھی پیے گا پیاس بجھائے گا۔ پانی اپنی فطرت نہیں بدلتا، کہ جس طرح پانی کی فطرت ہے پیاس بجھانا، حسین کی فطرت ہے ہدایت دینا۔ سامنے حبیب ہو ہدایت دیں گے، سامنے شمر ہو ہدایت دیں گے، سامنے ہور ہو ہدایت دیں گے، سامنے وہب ہو ہدایت دیں گے۔ بڑے سے بڑا، کثیف سے کثیف، نجس سے نجس ترین بندہ بھی کھڑا ہو، اہل بیت کا کام ہے ہدایت دینا۔ شاور کس لیے؟ پانی ہے اس لیے کہ نجاستوں کو کیا کرے؟ صاف کرے۔ اب ایک گدلا سا میلا سا بندہ پانی کے نیچے جائے، پانی بولا نہیں آپ تھوڑے بہت زیادہ میلے ہو، میں تمہیں دھونے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی تمہارا کام ہی کیا ہے؟ دھونا۔ مجلس حسین کا کام ہی ہماری فکروں کو دھونا ہے، ہمارے دل کے نجس پیالوں کو دھونا ہے۔ یہاں آ کے وجود دھل جاتا ہے کہ عباس پیغام بھیج ابن سعد کو، کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ حسین نے سمجھایا نہیں تھا۔ حجت کو تمام ہر فرد پہ ابا عبداللہ الحسین نے حجت تمام کی، شمر پر، ابن سعد پر، یزید پر، اہل کوفہ پر، اہل بصرہ پر، اور صرف ان پر نہیں، تا قیامت آنے والی نسلوں تک حسین نے حجت تمام کر دی۔ جو مجلس میں آ رہا ہے حجت لے کر جا رہا ہے کہ میرے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیوں دی؟ سن رہا ہے کلام امام حسین سے، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا تھا کہ امت کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ ابن سعد آجا بیٹھا، کہ جنگ کے لیے نہیں آیا، اتنا پروٹوکول کیوں لے کر آیا ہے؟ واپس بھیج ان کو۔ زیادہ سپاہیوں کو اشارہ کیا، چلے گئے، دو تین یہاں دو تین امام حسین کے ساتھ۔ کب بتا میں کون ہوں؟ ابن سعد میں کون ہوں جانتا ہے، مدینے میں امام حسین کے ساتھ پلا بڑا ہے، یہ نزدیک سے جانتا ہے۔ آپ سمجھو ایک محلے میں دو لوگ رہتے ہوں، وہ خاندانوں کو جانتے ہیں، فیملیز کو جانتے ہیں۔ کہ تو مجھے نہیں جانتا؟ کہ جانتا ہوں، فرزند رسول
دختر رسول کے بیٹے حسین ابن علی جانتا ہوں. کہ تجھے نہیں پتا میں حق پر ہوں؟ کہ جی جانتا ہوں حق پر ہے. کہ پھر تو یزید کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ اب بہانے بازی شروع ہو گئی. کہا کہ ابا عبداللہ کیا کروں؟ ابن زیاد نے بولا ہے اگر حسین کا ساتھ دو گے تو بچے مارے جائیں گے. تو کہا بچوں کے ساتھ تو میں حسین بھی آیا ہوں. چل تجھے خوف ہے کہ بچے مارے جائیں گے؟ فرمایا میں حسین لکھ کے دیتا ہوں امان نامہ کہ تو حسین کی طرف آ، تیرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بتا. کہا فرزند رسول ابن زیاد نے کہا ہے تمہارا گھر تمہاری زمینیں جو کوفے میں ہیں سب ضبط کر لوں گا. یہ ظالم جب بھی اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو پہلی دھمکی کیا ہوتی ہے؟ گھروں پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ کر دوں گا. عجب جملہ کا امام حسین نے. فرمایا گھر کا جی، کا زمینیں کا جی. کہ ابن زیاد تجھے پتا ہے مدینے میں حسین کا ایک باغ ہے، بڑا قیمتی باغ ہے. کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے میرے بھائی حسن کو اتنی پیسوں کی آفر دی کہ حسن جتنے پیسے چاہیے لے لے، یہ باغ مجھے دے. کہ میرے بھائی نے نہیں دیا. مدینے کا پر ثمر ترین باغ حسن سے مشہور ہے. فرمائیے وہ باغ ہے جس کی ہر ٹہنی لگانے کے بعد میرے بابا علی نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. جب مدینے جاتے ہو نا باغ امام حسن، اس کا ہر درخت کس نے لگایا؟ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے. دانا ڈالا 2 رکعت نماز، دانا ڈالا 2 رکعت نماز. 500 سے باز کہتے 5000 تک درخت اس باغ کے اندر تھے. ایسا باغ جس کا دانہ علی نے ڈالا، ایسا باغ جسے پروان حسن نے چڑھایا، ایسا باغ جس کی دیکھ بھال حسین نے کی. معاویہ آفر کرے حسن نہیں دے رہے. حسین کو دیکھو. فرمایا تجھے خوف ہے تیرا گھر جائے گا، تجھے خوف ہے تیری زمین جائے گی، میں یہاں لکھ کر دیتا ہوں وہ باغ میں تیرے نام کرتا ہوں. ہاں تجھے گھر کا خوف ہے، آواز تھوڑی بڑھائیں، تجھے زمینوں کا خوف ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں وہ باغ کس کے نام؟ تیرے نام کرتا ہوں. اور بتا. کہ یہ باتیں تو ساری صحیح ہیں حسین، باغ بھی دے دو گے، بچوں کا ماہنامہ بھی دے دو، لیکن دیکھیے میرے باپ نے ایران کو فتح کیا تھا تو جوانی سے خواہش ہے کہ مجھے شہر رے کا حاکم بنا دیا جائے، اسلام کی خدمت کروں، مسلمانوں کی خدمت کروں. اور فرمایا کہ حسین ابن علی یزید نے وعدہ بھی دیا ہے، لکھ کے دے رہا شہر رے کی حکومت آپ کی طرف آؤں گا، چلو باغ ملے گا، حکومت تو نہیں ملے گی نا. امام نے فرمایا اب تو اصلی بات پہ آیا ہے. پہلے بہانے تھے، بچوں کو خطرہ ہے، مال چھین لے گا، اب تو اپنے دل کا راز بتا کہ تم نجس محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، ایک ایسی محبت جو تجھے دشمن ابا عبداللہ الحسین بنا رہی ہے. امام نے فرمایا تجھے حسین کی باتوں پہ یقین ہے؟ کہ جی مولا. کفار مکہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ اگر کہو گے پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے تو مانیں گے، کہو گے دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، یہی امانت کی صفت ہے. مولا فرماتے ہیں حسین پر یقین ہے، زبان حسین پر یقین ہے؟ کہ جی ابا عبداللہ یقین ہے فرزند رسول ہو. فرمایا میں حسین کہہ رہا ہوں شہر رے تو دور، تجھے اس زمین کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اب زبان حسین پر یقین کر یا وعدہ یزید پہ یقین کر. کہتے یہ سننا تو بپھر گیا. کا کیا مطلب؟ اس زمین کے گندم کا دانہ نہیں ملے گا. یزید نے لکھ کے دیا ہے میں تجھے حاکم بناؤں گا. اٹھ کے غصے میں چلا گیا. کہا حسین صحیح کہہ رہے ہو، تیرے پاس آؤں گا جنت ملے گی، تیرے پاس آؤں گا نبی کی رضایت ملے گی، تیرے پاس آؤں گا خوشنودی زہرا ملے گی، لیکن کیا کروں میرے دل میں رے کی حکومت کی محبت تجھ سے زیادہ ہے. کہ حسین جو وعدے تو کر رہا ہے وہ ادھار ہے، یزید کا مال کیش ہے، ابھی لکھ کے دے رہا ہے. جب چلنے لگا تو امام حسین نے اسے بد دعا کی. اتنا سمجھانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے تو سمجھو جلال میں تھے امام حسین. باغ تجھے دے رہا ہوں، جنت کا وعدہ تجھے دے رہا ہوں، بچوں کا امن و امان تجھے دے رہا ہوں، بدبخت تجھے اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں امام ہوں، فرزند رسول ہوں، ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تجھے بتا رہا ہوں شہر رے کی گندم کی زمین کا دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. پھر بھی نہیں مان رہا. جب اٹھ کے بے ادبی کر کے جانے لگا امام نے فرمایا اللہ تجھے تیرے بستر میں موت دے.
جتنے قاتلین حسین تھے 3 سے 4 سال زندہ رہے. گندم کا دانہ تو دور زندگی تک ان کو نہیں ملی. کہتے ہیں بستر پہ سو رہا تھا، جناب مختار نے اس کے گھر پہ دھاوا بولا. بستر میں تھا، رضائی اوڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں اتنی مہلت نہیں دی کہ اپنی کمر بھی چارپائی پہ سیدھی کرتا، اسی وقت اس کا سر بستر کے اندر ہی ختم کر دیا گیا. کون مختار؟ جس کی بہن ابن سعد کی بیوی ہے. لیکن یہاں دوستیوں کی بنیاد کیا ہے؟ حسین کی محبت، نہ کہ رشتہ داریاں. صحن میں آیا تو ابن سعد کے بیٹے نے شور مچانا شروع کیا. مختار اس کا سگا ماموں ہے. کہا میرے باپ کو تو نے مار دیا، گلا تو نے کاٹ دیا، تو کیسا ماموں ہے؟ مختار نے فوراً سپاہیوں سے پوچھا یہ بتا اس لئی نے تو حسین پہ ظلم کیا تھا، اس لڑکے نے بھی کیا تھا کہ نہیں؟ کہا جی امیر، جب حسین پہ وار کیے جا رہے تھے یہ پتھر اٹھا اٹھا کے حسین کو مار رہا تھا. اسی وقت اپنے سگے بھانجے کا سر بھی مختار نے کیا کر دیا؟ قلم کر دیا. کہا یہ وہ وادی ہے جہاں محبت اس سے کی جاتی ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہو. یہاں معیار دوستی اہل بیت، معیار دشمنی اہل بیت. نہ کہ اپنی خاطر انسان کسی سے محبت کرے یا کسی سے دشمنی کرے. یہ دیکھو اگلے بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اگر عاشق حسین ہے، مومن سے کیا ہونی چاہیے؟ دوستی ہونی چاہیے. تو امام حسین کس چیز کو صحیح کرنے کے لیے آئے؟ وہ جو امت کی بگڑ چکی تھی، جس سے محبت کرنی تھی، امت کیا کر رہی تھی؟ نفرت. جس سے نفرت کرنی چاہیے تھی، امت کیا کر رہی تھی؟ محبت. آج پاکستان میں دیکھ لینا، اگر کوئی امیر المؤمنین پہ سب و شتم کر رہا ہے، پوری امت اس کے نعرے لگا رہی ہے. یہ فلاں اور فلاں بھائی بھائی. امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے، فرماتے ہیں الدہر، فرمایا دنیا نے علی کو اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ مجھے فلاں کے ساتھ ملا دیا. کہاں امیر المؤمنین اور کہاں امیر شام؟ کہاں علی کی شجاعت، کہاں علی کی نمازیں، کہاں علی کی عبادت؟ تو یہ فرش عزا حسین ابن علی ہے جو آپ کی نسلوں کو کیا بناتا ہے؟ بہادر بناتا ہے. جو آپ کی محبتوں کو کیا بناتا ہے؟ خالص بناتا ہے. آج کوئی شیعہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ. کیسے ممکن ہے؟ قاتل بھی جنت میں جائے، مقتول بھی جنت میں جائے. لیکن وہاں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ جس نے مارا، جس نے مار کے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، کہ وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس بندے خدا کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. کہ نہیں، مارنے والا مرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. کہا ظالم کو بھی لعنت نہ کرو، مظلوم کی بھی حمایت نہ کرو، لیکن اگر مظلوم کی حمایت کرتے ہو کم از کم ظالم کے لیے زبان نہ کھولو. میں نے کہا یہ کمال فرش عزا تھا. ان کے پڑھے لکھے مفتیوں کو جرت نہیں ہوتی یزید پہ لعنت کریں. فرش عزا کے 8 سال کے بچے کو یہ جرت ہے، وہ برملا یزید پہ لعنت بھیجتا ہے. یہ جرت آپ کو کس نے دی؟ فرش عزا نے دی. یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ نسلیں ہیں جو وقت کے یزیدوں سے لڑتی نظر آتی ہیں. وہاں یہ بہادری ہے ہی نہیں، وہاں یہ شجاعت ہے ہی نہیں، کیونکہ فلسفہ حسین ابن علی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے ہر شیعہ سے کہو کہ نعرہ حیدری کا جواب کیا ہے؟ یا علی. اور ہر بندے سے پوچھو کہ سپر پاور کون ہے؟ جیسے نعرہ کا جواب یاد ہے اسی طرح سپر پاور کا جواب یاد ہے. ہر بندہ بولتا ہے مولانا سپر پاور امریکہ، ہاں بولتے ہیں نا. مطلب بچہ اسکول میں، کالج میں اس کی فکر بنا دی گئی. فکر غلط انسان کو غلط بناتی ہے. فکر بزدلانہ انسان کو کیا بناتی ہے؟ بزدل بناتی ہے. اب جو بچہ اسکول میں جا رہا ہے اس کی سوچ بنائی سپر پاور مطلب سب سے زیادہ طاقتور ترین ملک امریکہ. اب یہ بچہ اسکول میں سیکھ گیا، جیسے نعرہ حیدری یا علی ویسے سپر پاور امریکہ. عقیدہ بن گیا نا اس کا، فکر بن گئی. اب یہ پولیس میں بھی جائے گا تو بزدل، یہ فوج میں بھی چلا جائے تو بزدل. کیونکہ یہ کس سے ڈرتا ہے؟ امریکہ سے ڈرتا ہے. اس کو ایک فون آئے گا جناب ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کیا ہے؟ سپر پاور ہے.
جب آپ نے ذہن میں ہی کسی کو سپر مان لیا تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرو گے. لیکن 80 سال کا بوڑھا, نام سید علی خامنئی, کہا میں اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں تیرے سپر پاور کو. یہ سوچ یہ سوچ فرش ازا کی سوچ ہے. یہ سوچ مرد آباد یزید والی سوچ ہے. یہ سوچ وہ سوچ نہیں جو دوسرے دیتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کی سوچ ہے. اب یہ غلط فکر اس کو بزدل بناتی ہے. اب یہ فوجی بن جائے, یہ پولیس والا بن جائے, اب ذہن میں بچپن سے بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے, سپر پاور ہے. اچھا یہی حالت مسلمانوں کی پہلے بھی تھی. 1400 سال پہلے ایک بندہ خندق کے اندر کود پڑا اور کہ محمد بھیج کسی بہادر کو. اب رسول کی سوچ دیکھنا اور امت کی سوچ دیکھنا, اتنا سخت جملہ میرے حبیب نے کہیں نہیں کہا. جب بار بار طنز کر کے, طنز ہے کوئی بہادر, اسرائیل طنز کرتا تھا نا, ہے کوئی مسلمان, ہاں کام کرتے ہیں تمہارے میزائل تو آؤ, کام کرتی ہیں تمہاری گولیاں تو آؤ, یہ عربوں کا پیٹرول, یہ ان کا پیسہ, یہ ان کی عیاشیاں. لیکن جب میدان جنگ کی باری آئی سارے اپنے بلوں کے اندر چھپ گئے. ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ فرمایا دشمن اس طرح للکارتا ہے مسلمانوں کو, ہے کوئی بہادر تو لاؤ. نہ مصری اٹھے, نہ جزائر کے اٹھے, نہ یو ای والے اٹھے, نہ سعودی عرب والے اٹھے, کوئی نہیں اٹھا ان کے مقابلے میں. یہ بھی خندق میں جا کے آواز دے کر کہنے لگا ہے کوئی بہادر, محمد ہے کوئی بہادر. مطلب اسے یقین تھا کوئی بہادر ہے ہی نہیں, اور ہے کوئی بہادر ہے. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ نبی نے فرمایا من لہذا القلب, کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. مطلب جو امت اسلامی کو للکارتا ہے, رسول فرماتے ہیں اسے کتے کی بھونک سمجھا کرو, نہ کہ اس سے ڈرا کرو. یہ امریکہ جو تجھے ڈراتا ہے, اسرائیل جو ڈراتا ہے, فرمائے وہ اور ہیں جو ڈر جاتے ہیں. محمد کی سوچ یہ ہے یہ بھونکتا ہوا گلی کا کتا ہے, اس کی بھونک پہ زیادہ توجہ نہ دیا کرو. بار بار من لہذا القلب, یہ جلال تھا مصطفیٰ کا. کون ہے جو جا کے اس کا منہ بند کرے. یا رسول اللہ کوئی اٹھے تو کیسے اٹھے, سوچیں جو بنی ہوئی تھیں یہ سپر پاور ہے. کوئی اٹھنے کی جرات بھی کرتا تھا, پیچھے والا پکڑ کے بٹھاتا تھا, نہیں جاؤ یہ دن میں پورا بکرا کھاتا ہے, نہیں جانا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے, بھائی تجھے اٹھا اٹھا کے مارے گا. کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. تاریخ لکھتی ہے ایک تھا جس کا نام علی تھا, ماں نے لقب حیدر رکھا تھا, اس نے اس کو بچھاڑا بھی. تو کل بھی اگر اسلام کے دشمن کے مقابلے میں اٹھا تو علی اٹھا, اور آج بھی علی والے اٹھ رہے ہیں. یہ برکت فکر اہل بیت ہے کہ آج بڑی بے شرمی, بڑی بے حیائی سے مفتی بیٹھتے ہیں ممبر پر. دیکھیں یہ سوچ ہے نا, آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی امت کو ابھرنے نہیں دیتی, مسلمان کو ذلیل بنا دیتی. کہ جب قرآن پڑھا ہوا, حدیثیں حفظ کیا ہوا, مفتی یہ آ کر بولے کہ ہمارے یہاں حدیث ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو, یہ پرمیشن ہے, یہ پرمیشن ہے, کیسا بھی ہو, دھاندلی زدہ ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, ظالم ہو. جب ڈگری دے دی نا کیسا بھی ہو کہ اگر اس کے پاس پاور ہے تم سب پر اطاعت کیا ہے, واجب ہے. اب یہ نسلیں کی جرت ہوگی کسی ظالم کے خلاف بولیں بھی. یہاں تک حدیث پڑھ دی, تم اس کی غیبت بھی نہیں کر سکتے, تم 4 لوگوں میں جا کے اس کی برائی بھی نہیں کر سکتے. اب اس مفتی کو کون سمجھائے کہ تو بڑا مفتی ہے یا حسین بڑا امام ہے. تو 1400 سال کے بعد حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہے, اور فرزند رسول کو اس زمانے میں پتہ نہیں تھا 62 ہجری میں کہ حاکم ظالم بھی ہو, فاسق بھی ہو, اس کے خلاف قیام. یہ انڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں امام حسین پر.
کہ جو امام حسین نے کیا وہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ رسول نے کیا کیا ہوا تھا؟ منع کیا ہوا۔ اب جن کی فکریں یہ ہوں گی ان کے ملکوں میں نہ انقلاب آتے ہیں نہ بہتری آتی ہیں، وہ ہمیشہ ذلتوں میں رذالتوں میں رگڑتے رہتے ہیں جس طرح آج مسلمان رگڑ رہا ہے۔ لیکن ایک ہے حسین کی آئیڈیولوجی، مثلی لا یبایع مثل یزید، فرمایا حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں۔ ارے قرآن تو اتنا سینسٹیو ہے، کہتا طیبات للطیبات والخبیثات لل، کہتا شادی بھی کر تو پہلے دیکھ اگر تو طیب ہے تو طیب کو چن، اگر تجھے پتا ہے تو خبیث ہے تو جا کے خبیث کو لے، کیونکہ طیب کی زندگی کیا کر دے گا؟ تباہ و برباد کر دے گا۔ ارے جب قرآن خبیث کو طیب بیوی چننے نہیں دیتا، طیب کو خبیث شوہر چننے نہیں دیتا، اس آدمی کو خبیث حاکم کے نیچے اطاعت میں کیسے لائے گا؟ کربلا فکر بناتی ہے۔ فرمایا عقل مند ترین بندہ وہ ہے جس کا چناؤ عقل مند ترین ہو۔ کہ علی کے شیعہ سب سے عقل مند ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنا امام علی ابن ابی طالب کو چنا۔ علی امام عقل ہیں، علی امام عقل ہیں۔ 5 منٹ کے لیے ایک تصور کریں، ربط مصیبت دوں، اگر پورے قرآن میں ایک بھی آیت علی کی ولایت کے لیے نہ ہوتی، بالفرض ایک بھی حدیث رسول کی نہ ہوتی کہ میرے بعد علی امام ہے، تصور کریں، ایک آیت نہیں، ایک حدیث نہیں، کیونکہ امیر المؤمنین امامت کے لیے، فضیلت کے لیے اس چیز کے محتاج نہیں تھے، آیت سپورٹ میں آتی ہے۔ بالفرض انما ولیکم اللہ کی آیت نہیں، بالفرض من کنت مولا فہذا علی المولا والی حدیث بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو بولتے ہیں بھائی آیتیں حدیثوں کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، سمجھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح آپ والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھو ہمارے والے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں۔ 5 منٹ کے لیے ہم کتابوں کو حدیثوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، عقل سے پوچھتے ہیں، چاروں کو بٹھاؤ، عقل سے پوچھ امام کسے بننا چاہیے؟ کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں، چھوڑ دو، میرے بعد نبی ہوگا، فلاں ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا، وہ ہوگا، سب چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم بٹھاتے ہیں اور عقل سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا امام کسے بننا چاہیے؟ تو میں نے کہا عقل پھر بھی اپنا امام علی کو بنائے گی، دلیل سے بول رہا ہوں، عقل پھر بھی اپنا امام کسے بنائے گی؟ علی کو بنائے گی، کیونکہ عقل کہے گی ایسے کو امام بناؤ جو حسب میں سب سے بہتر ہو، جو نسب میں سب سے بہتر ہو، جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہوا، جو کسی میدان کو چھوڑ کے بھاگنے والا نہ ہو، جس کے بیٹے جیسے کسی اور کے بیٹے دکھا دو، جس کی زوجہ جیسے کسی اور کی زوجہ دکھا دو، کوئی ایسا لاؤ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں، جس کی شہادت اللہ کے گھر میں، اور اتنا بڑا مقام، شہادت اس مہینے میں ملی جو سارے مہینوں سے افضل، شہادت اس رات میں ملی جو ساری راتوں سے افضل، اور شہادت اس عبادت میں ملی نماز جو ساری نمازوں سے افضل، اور نماز بھی اس نماز میں ملی جو 5 نمازوں میں افضل، اور اس نماز کے رکن میں ملی سجدہ جو سارے ارکان سے افضل۔ ایسا امام کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، واللہ دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گی، لیکن علی جیسا کوئی لا ہی نہیں سکتی۔ علی پہلے امام عقل ہے، پھر امام قرآن ہے، پھر امام بواسطہ حدیث ہے۔ ایسا نہیں کہ رسول خدا کسی کو اٹھا کے بھی بول دیں کیونکہ میرا داماد ہے تو لہٰذا میں اسے کیا بنا رہا ہوں؟ امام۔ اب تمہارے بقول داماد تو اور بھی تھے، ہاں، تو ہر کسی کا ہاتھ اٹھا کر نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، سب کے دروازے بند کیے الا باب علی، صرف علی کا دروازہ مسجد کے لیے کھلا رکھا، کیونکہ ہر کسی کو نجاست ہوتی ہے، مسجد سے گزریں گے کیسے؟ یہ وہ علی ہے جس کے وجود کو کبھی نجاست نے چھوا نہیں ہے۔ اس در کے ماننے والے ہو تو فرش عزا شکریہ ادا کیا کرو امام حسین کہ مولا آپ نے ہماری محبتوں کو خالص کر دیا، آپ نے ظالموں کا عاشق نہیں بنایا، آپ نے فاسقوں کا عاشق نہیں بنایا، آپ نے ہمیں حسین کا عاشق بنایا، آپ نے ہمیں عباس و علی اکبر کا عاشق بنایا۔ دوسری نعمت جو خدا نے آپ کو دی وہ نعمت ہے
غم ابا عبداللہ حسین کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آنسو رزق ہے، رزق ہے، اور اسی کی آنکھ سے نکلتا ہے جس کے دل میں عشق ہے۔ عشق نہ ہو تو آنسو نہیں نکلتا نا۔ محبت رلاتی ہے، محبت تڑپاتی ہے، کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ جب سنتے ہو نا 11 محرم کو زینب نے خود کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرا دیا، عشق امام زمانہ تھا سیدہ زینب کے سینے میں۔ کسی مومنہ نے کہا کہ مجھے یہ توہین لگتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم کربلا سے صبر سیکھتے ہیں، شہیدوں کے جنازوں کو دیکھ کے روتے بھی نہیں، تو سیدہ زینب نے اتنا بھی صبر نہ کیا کہ خود کو اونٹ کی اونچائی سے گرا دیا۔ میں نے کہا بہن، اگر حسین صرف زینب کا بھائی ہوتا، خدا کی قسم ہے سیدہ کبھی اونٹ سے نیچے نہ گرتی، صبر کر لیتی۔ زینب کا مسئلہ یہ ہے، حسین بھائی صرف نہیں، حسین سیدہ زینب کا امام زمانہ ہے۔ امام کو کوئی بدن پہ گھوڑے دوڑائے کیسے برداشت کرے؟ امام کو کوئی پتھر مارے کیسے برداشت کرے؟ کیا گزری زین العابدین پر؟ کہتے ہیں بابا کے جنازے پہ آئے، جنازہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بس یہ تھا کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کیفیت بنا دی ابا عبداللہ کے بدن کی کہ امام زمانہ جب ظہور کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں ان یا اہل العالم ان جدی الحسین صلبوہ، اے اہل عالم میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اے اہل عالم میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے کفن کر کے مارا گیا، بے لباس کر کے مارا گیا، اے اہل عالم میں اس کا بیٹا ہوں، ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، میرے بابا پیاسا تھا۔ یہ درد امام زمانہ جب ظہور کریں گے اپنا درد بتائیں گے، یہ درد ہے کہ فرزند رسول گریا اس کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کے قتل پہ رو رہے ہیں، جناب قتل کائنات میں بہت ہوتے ہیں اور بڑی درندگی سے ہوتے ہیں، ہر قتل پہ کوئی نہیں روتا، 1 سال 2 سال 1400 سال سے رو رہے ہیں، کیونکہ امام زمانہ کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ آیا ابن سعد کے پاس، ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی۔ اب سوچو سیدہ زینب پہ کیا گزری ہے، ننھی سی سکینہ پہ کیا گزری ہے کہ مومن آیا، امام زین العابدین کیوں روتے ہیں اتنا؟ مولا اتنا ظلم ہوا تھا آپ کے بابا کے ساتھ، کہ بس اتنا بتا دوں میرے بابا کے بدن پہ 1000 سے زیادہ زخم تھے۔ مومن کہتا ہے گھر گیا، رات کو اپنی انگلی سے بدن پہ لگا کے گننے لگا، جب پورے بدن پہ انگلیاں لگائیں صبح روتا ہوا مولا کے پاس واپس آیا۔ میں نے کہا مولا پورے بدن کو دیکھا ہے، بدن پہ اتنی جگہ ہے ہی نہیں، 1000 زخم آئے، آپ کے بابا کے بدن پہ کیسے آئے؟ رو کر کہا میرے بابا کے بدن پہ تھے، لیکن تو بھی سچ کہہ رہا ہے بدن پہ جگہ نہیں۔ کہ مولا پھر اس بدن پہ کیسے تھے؟ فرمایا ربہن علی ربہ، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا، جہاں کسی نے تلوار ماری وہیں پہ کسی نے نیزہ مارا، وہیں پہ کسی نے تیر مارا۔ فرمایا جسے کچھ بھی نہ ملا اس نے میرے بابا کو پتھر مارے۔ تبھی فرمایا شیعو کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ مولا کیوں اتنے سلام کریں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے سلام کرے، این علی اکبر، این حبیب ابن مظاہر۔ فرمایا کوئی تھا ہی نہیں جو حسین کو سلام کرے، کہتے تھے باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ جب بھی دل دکھی ہونا بیٹے کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، مصیبتوں اور قرضوں کی وجہ سے، امام رضا فرماتے ہیں آنسو ضائع نہ کیا کر، اپنے غم کو حسین کے غم میں شامل کر دیا کر، آنسوؤں کی قیمت بنایا کر۔ پھر زہرا اپنے رومال میں آنسو جمع کر لیتی ہے، یہ آنسو قیامت میں تیرا سرمایہ بن جاتے ہیں۔ پر میں خلوص سے میرے جد کو سلام کریں، خدا ثواب زیارت حسین
عطا کرتا ہے. جس کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں, جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی. آواز بڑھا دیں. السلام علی حسین وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ ذرا محسوس کرو سجاد 40 سال کیوں روتے رہے. میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر عشق زخمی بدن پہ پڑ گئی. 50 سال سیدہ زینب حسین کے سائے میں رہی ہے. نکاح میں شرط رکھی عبداللہ جہاں جہاں میرا حسین جائے گا میں زینب بھی جاؤں گی. اگر آپ 10 سال پہلے کسی کا چہرہ دیکھو آج بازار میں نظر آئے کہو گے مومن میں نے تجھے کہیں دیکھا تھا. 50 سال زینب نے حسین کو دیکھا. 4 گھنٹے حسین نظر نہیں آئے. راوی کہتا ہے جب بدن پہ آئی تعجب سے کہنے لگی انت اخی وابن امی, کیا تو ہی میرا حسین کیا تو ہی میرا ماجا حسین. زینب حسین کو پہچان نہ سکے. اللہ جانے بدن کی کیفیت کیا تھے. جس نے 50 سال دیکھا اس نے نہیں پہچانا. مجھے نہیں معلوم 4 سالہ بچی پہ کیا گزری ہوگی. سیدہ کہتی ہیں جب مقتل میں پہنچی کیا دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے سر بابا کے کٹی گردن پہ رکھا اور بچی سو رہی ہے. کہتی ہے جیسے سکینہ کو اٹھانا چاہا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب ٹھہر جا زینب. میری تھکی ہوئی بچی تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے. کہتی ہیں بڑی دیر گزر گئی. جب بچی کو ہوش آیا پہلا سوال کیا سکینہ میں نے بھی بابا کو نہیں پہچانا بتا تو نے کیسے پہچانا. کہنے لگی پھپھی اماں میں گودی قتل گاہ میں آئی مجھے کہیں بابا نظر نہیں آیا.
میں لاشیں دیکھ دیکھ کے تھک گئے. میں نے کہا بابا تیری یتیمہ بچے. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ, آجا میری تھکی ہوئی بچے, آجا میری پیاسے بچے. تبھی فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مار گئے. دو جملے زحمت کو تمام کروں. ہر امام رخساروں پہ بڑا رویا ہے اور یہ درد بہت پرانے ہیں. سنیں گے وہ پہلا کون سا بچہ ہے جو رخساروں پہ بہت رویا. نام حسن ہے, ذاکر کے خواب میں آئے ذاکر تو میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں بتاتا. جنازے پہ تیر لگنا میری بڑی مصیبت نہیں ہے, جگر کے ٹکڑے نکلنا میری بڑی مصیبت نہیں ہے. کہنے لگا مولا کون سی بڑی مصیبت. کہنے لگے میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں تھی. حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا, کسی نے میری اماں کو تماچا مارا تھا. میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. جب تک زندہ تھا فرمایا میں تماچوں پہ روتا رہا. عجیب جملہ کا امام حسن فرمایا عزادار جب تک اماں زندہ تھی اپنے چہرے پہ چادر رکھتے تھے, آدھا چہرہ بابا سے چھپاتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کیونکہ نہیں چاہتی تھی علی کی نگاہ رخساروں پہ پڑ جائے. مولا یہ مجمع تیری غیرت پہ قربان, لیکن ہائے علی زین العابدین شمر تماچے مارتا رہا, سجاد دیکھتا رہا. خود میرے چوتھے امام کے جملے میں فرمایا زندان شام تھا, بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا. یہ جملہ کہنے کے بعد بچی کی روح برباد کر گئے. کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا, اور میرے 3 دن کے پیاس بابا. بابا ذرا آنکھیں کھولو, ذرا میرا رخسار دیکھو. بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.